علامہ جساس فرماتے ہیں کہ کنتم خیر امت اور ولتکم منکم امت، اور پھر اس سے متعلق جو من رآ منکم وغیرہ آیات اور احادیث ہیں، ان کو جمع کرنے سے امر بالمعروف نہی عن المنکر کے دو احوال سامنے آتے ہیں۔ کتنے احوال سامنے آتے ہیں؟ دو احوال سامنے آتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں پہلا حال کیا؟ حال یمکن فیہا ازالۃ تغییر المنکر و ازالتہ، پہلا حال یہ ہے کہ آپ منکر کو بدل سکتے ہیں یا پھر منکر کو آپ زائل کر سکتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں اگر یہ حال ہے تو ففرض علی من امکنہ ازالۃ ذلک بیدہ ان یزیلہ، فرض کا درجہ ہے جب ممکن ہو ازالہ منکر اور تغییر منکر، تو اس کے ذمے جس کے لیے اس منکر کا ہاتھ کے ذریعے سے دور کرنا اور تبدیل کرنا ممکن ہو تو اس کے ذمے فرض ہے۔ یہ ایک بڑا دھوکہ لگا ہوا ہے، یہ کام مباح ہے، یہ کام مندوب ہے، یہ کام مستحب ہے، اور یہ کام ٹھیک اچھا ہے، کار خیر ہے۔ یہ آپ کی غلط فہمی ہے، دل سے نکالو، آپ دل سے نکالو۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، خصوصاً اہل علم کو لگا ہوا ہے، اور اسے استغفار پیدا ہوتا ہے۔ اتنے بڑے فریضے کا استغفار یہ بڑے بڑے امور خیر سے محرومی کا سبب بنے۔ ففرض علی من امکنہ ازالۃ ذلک بیدہ ان یزیلہ، اس کے ذمہ فرض ہو جاتا ہے کہ اگر ممکن ہے ازالہ منکر کہ وہ اپنے ہاتھ سے، پھر فرماتے ہیں کہ اب جو ہاتھ سے اس کو منکر کو دور کرنا جب ممکن ہوا، اب اس کی چند صورت ہے۔ فَإِزَالَتُهُ بِالْيَدِ تَكُونُ عَلَى وُجُوهٍ، فَإِزَالَتُهُ بِالْيَدِ تَكُونُ عَلَى وُجُوهٍ، کہ اب اس منکر کو دور کرنا اور متغیر کرنا جو ہاتھ سے ممکن ہوا ہے، اب اس کی چند صورت ہے۔ اس کی چند صورت، پہلی صورت یہ کہ اگر آپ نے اس منکر کو دیکھا کہ وہ ہو رہا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اسے ہاتھ سے روکیں۔ کس سے روکیں آپ؟ اگر ہاتھ سے روکنے پر وہ بات قابو میں آ جاتی ہے تو آپ کا یہ فریضہ ادا ہو جائے، اور اس میں سلاح کے استعمال کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور آپ کو یہ لگا کہ یہ منکر ایسا ہے کہ اس کو ہاتھ سے صرف روکنے سے کام نہیں چلے گا جب تک سلاح کا استعمال نہ ہو، اس کا استعمال نہ ہو۔ آپ غور کریں کہاں سے کہاں لے جا کے علامہ جساس نہیں یعنی منکر کو سلاح اور قتال سے جوڑ رہے ہیں۔ یہ اصل مجھے آپ کے سامنے عرض کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اگر تغیر المنکر بالید بدون الصلاح ممکن ہو تو بدون الصلاح آپ کے ذمے اس منکر کو دور کرنا فرض بنتا ہے، اور اگر تغیر المنکر بالید بالصلاح ہی ممکن ہے تو اب آپ کے ذمے سلاح کا استعمال کر کے قتال کر کے اس منکر کو دور کرنا فرض ہے۔ یہ اس سے ہمارا یہ طبقہ غافل ہے اور غلط فہمی کا شکار۔ ہمیشہ یہ بات سمجھا دی گئی، اللہ جانے کہاں سے یہ بات سمجھ میں آ گئی اور سمجھا دی گئی کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ ایک الگ شے ہے، اس کا حکم الگ ہے، اس کا درجہ الگ ہے، اور قتال فی سبیل اللہ یہ ایک مستقل امر ہے، اس کا درجہ الگ ہے، اس کا حکم الگ ہے، اور دونوں کے احکامات الگ ہیں۔ یہ بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی غلط ہے۔ انہوں نے صاف کہا ہے کہ تغیر المنکر بالید جب ممکن ہو تو اس کی دو صورتیں، بالصلاح بدون الصلاح۔ اگر بدون الصلاح ہے تو وہی والا درجہ اس کے ذمہ فرض ہے، اور اگر بالصلاح تو وہ والا درجہ اس کے ذمہ فرض ہے۔ ٹھیک ہے، مثال دی انہوں نے، مثال دی وہ یہ کہ تغیر المنکر و ازالتہ بالید علی وجوہ کے اندر فرمایا منہا اللہ یمکنہ ازالتہ الا بالسیف، اللہ یمکنہ ازالتہ الا بالسیف، الا بالسیف، ویأتی علی نفس فاعل المنکر، ویأتی علی نفس فاعل المنکر،
فیجب علیہ ان یفعل ذلک. پھر اس کی مثال بہت واضح ہے، اس میں زیادہ صغرا کبرا ڈالنے کی ضرورت نہیں. کیا مثال دی؟ کہتے ہیں کہ کمن رأى رجلا قصده او قصد غیره بقتله او باخذ ماله. کمن رأى رجلا قصده او قصد غیره بقتله او باخذ ماله. اب غور کرنا اچھی طریقے. او قصد الزنا بامرأة او نحو ذلك. او قصد الزنا بامرأة او نحو ذلك او نحو ذلك. وعلم انه لا ينتهي ان انكره بالقول. وعلم انه لا ينتهي ولا يتجنب ان انكره بالقول او قاتله بما دون السلاح فعليه ان يقتله ويغير هذا المنكر بقوله من رأى منكم منكرا. یہ اصل بنیادی بات. وجہ استدلال بہت گہرا ہے، آپ اچھی طرح سمجھیے. وجہ استدلال ہے، وجہ استشار، لیکن اس کے اندر مطلق ہے. یہ بتایا گیا کہ اس منکر کو بدلنا ہے، تبدیل کرنا ہے. اس کے اندر ہر طرح کے امکانات ہیں، ہر طرح کے امکانات. اعلیٰ درجے کا یہ ہے، اعلیٰ درجہ یہ کہ آپ نے اس منکر کو اپنے ہاتھ سے روک دیا اور کسی قسم کی کوئی مجبوری اور سلاح کے استعمال کی ضرورت نہیں. اور اسی اعلیٰ درجے میں تغیر المنکر بالید، اسی کے ایک اور درجہ ہے تغیر المنکر بالید بالسلاح. یہ اسی کا دوسرا پہلو ہے، دوسرا چاہیے. یہ اسی کا دوسرا پہلو اور اس کا دوسرا حصہ ہے تغیر المنکر بالید بالسلاح، جس کو آپ اور ہم قتال سے تعبیر کرتے ہیں. کس سے تعبیر کرتے ہیں؟ قتال سے تعبیر کرتے ہیں. تو تغیر المنکر بالید ہی کا ایک حصہ اور ایک جز ہے جہاد المشتمل علی القتال بالسیف. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ وہ مستقل فریضہ ہے اور یہ عارض ہے، اضطراری ہے، غیر اختیاری ہے. وہ حسن لذاتی ہے اور یہ حسن لغیری. بس اتنا فرق. تو کیا ہے؟ ایک تو یہ مقام ہے جہاں علامہ جساس علیہ الرحمہ نے نہی عن المنکر اور قتال بالسیف دونوں کو ایک قرار دیا، بلکہ نہی عن المنکر کو اصل الاصول قرار دیا اور نہی عن المنکر کا اس کا جز قرار دیا. اور یہ ثابت کر دیا کہ جو حکم کل کا ہے وہ حکم اس کے جز کا ہے. جو حکم اس کے کل کا ہے وہی حکم اس کے جز کا ہے. اب جو فضائل نہی عن المنکر کے ہیں وہی فضائل قتال بالسیف کے. میرے خیال سے سمجھ میں نہیں آ رہی بات. سمجھ میں آ رہی ہے آپ حضرات؟ آپ اچھی طرح سمجھیے گا، آپ کی ذمہ داری. آپ اہل علم ہیں، بڑی امانت کے ساتھ اللہ نے آپ کو یہاں رکھا ہوا ہے اور ہم مذاکرے اور تذکیر کے طور پر یہاں بیٹھے. ورنہ یہ مسئلہ بالکل ہمارے اور اس بہترین کار خیر کے درمیان حائل بنا ہوا. تو یہ پہلی صورت ہے، پہلا مقام ہے جہاں علامہ جساس علی الرحمہ نے نہی عن المنکر کو اور قتال بالسیف کو اس درجے میں ایک قرار دیا، گویا کہ نہی عن المنکر جو ہے وہ اصل ہے اور قتال بالسیف جو ہے وہ فرع ہے، اس کا ایک جز ہے. وہ اصل ہے اور یہ فرع ہے. وہ اختیاری ہے اور یہ اضطراری ہے. وہ حسن لذاتی ہے، یہ حسن لغیری ہے. اور حکم دونوں کا ایک. پہلے درجے میں آپ کوشش کریں گے اس منکر کو ہاتھ سے روکنے کی، اور اگر ظن غالب بھی ہے کہ ہاتھ سے روکا لیکن وہ قابو میں نہیں آیا، الا یہ کہ قتال کرنا ہی پڑے گا، قتل کرنا ہی پڑے گا، تو پھر آپ کی ذمہ داری ہے کہ اسے قتل کر کے، سلاح استعمال کر کے، قتل کر کے اس منکر کو آپ دور کریں. یہ آپ کی ذمہ داری. دوسرا مقام، اور وہ بھی علامہ جساسی کا ہے، جہاں پر انہوں نے قتال کے احکامات بیان کرنے کے بعد یہ فرمایا کہ جو قتال کے احکامات ہیں وہی حکم نہی عن المنکر اور امر بالمعروف کا ہے. وہ سیقون کے بارے میں
اور یہ جو آیتیں شروع ہوتی ہیں نا قتال کی، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ، یہ جو آیت اس کے نیچے فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اندر جو قتال یا پھر جہاد کے احکامات ہیں کہ ہمارے نزدیک وہی حکم امر بالمعروف نہیں ہے، وعلى هذا ينبغي ان يكون حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنکر، کہ اگر کوئی شخص امر بالمعروف کرنے چلا یا نہی عن المنکر کرنے کے لیے آگے بڑھا یہاں تک کہ اس دوران اس کی جان چلی گئی تو وہ شہداء کے اعلیٰ درجے پر فائز ہے۔ یہ آپ مقام اٹھا کے دیکھیے گا، یہ نہیں کہ آپ جو ہے دیکھیں گے نہیں، کچھ نہیں کریں گے، کسی اور کے پاس تحقیق کے لیے بھیجیں گے، یہ خیانت کر رہے ہیں آپ، یہ نہیں چلے گا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے میں آیتیں پیش کر رہا ہوں اور تفسیر اور کتاب آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں، کیونکہ ماشاءاللہ آپ کا مزاج تحقیق کا ہے، استاد پرستی کا مزاج نہیں، اللہ کا فضل ہے آپ حضرات، تحقیق کا مزاج، اور آپ کو آپ کے اساتذہ نے تحقیق پر ڈالا ہے۔ کس پر ڈالا ہے جی؟ تحقیق پر ڈالا ہے۔ اور یہی شان ہوتی ہے اہل علم کی کہ وہ اپنے مذہب کی ایک تو تحقیق کرتے ہیں، نمبر 2 اس کی تعمیل کرتے ہیں، اور نمبر 3 اس کی تبلیغ کرتے ہیں، اور یہ 3 کام ہیں۔ ان کا کام نہیں ہے تردیدوں میں لگنا، ان کا کام نہیں۔ اگر اہل علم تردید میں لگ گئے تو امت ارتداد میں لگ جائے گی۔ علماء کے آپسی تردید میں اور امت کے ارتداد میں بڑا گہرا کنیکشن ہے۔ جتنا علماء کرام کا آپس میں اپنے اپنے ثابت شدہ منصوص علیہ مذاہب کی تردید میں وقت گزرے گا، اتنی تیزی سے امت کے عوام میں ارتداد پھیلتا چل جائے گا۔ آپ اچھی طرح سمجھ لیں اس بات کو، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے۔ جتنا اہل علم اور اہل حق، یعنی میں باطل ان کو نہیں کہہ رہا، اہل علم اور اہل حق جو مختلف مذاہب کے ماننے والے ہیں، اور سب کے مذاہب ماشاءاللہ قرآن حدیث سے ثابت، یہ شافعی ہیں، حنفی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں، اس قسم کے اہل حق مذاہب، اور سب کے مذہب اپنی جگہ پر حق ہے، قرآن حدیث سے ثابت ہے، سب کے اپنے مستدلات ہیں، سب کے پاس اپنے دلائل ہیں۔ اگر ایسے اہل علم اور ایسے مذاہب حقہ کے متبعین، اگر ایسے علماء آپس میں ایک دوسرے کی تردید میں لگ گئے، اپنی دلیلوں کو تلاش کرنے کے بجائے دوسروں کی دلیلوں کو کاٹنے میں لگ گئے، یاد رکھ لو آپ اچھی طرح، تو بڑی تیزی سے امت مرتد ہو جائے گی، بڑی تیزی سے۔ اس لیے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جب قادیانیوں کا مسئلہ آیا اور اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی اور اس کی رودات لکھنے لگے، تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جا کے دیکھا حضرت الاستاد محدث العصر وہ سحری کے وقت میں تہجد کے وقت میں رو رہے زار و فدا۔ پوچھا حضرت کیا بات ہے، اللہ نے ہمیں فتح دے دی باطل فرقے کے مقابلے میں، آپ کیوں رو رہے ہیں، کیوں غمگین ہے، کیوں غمزدہ ہے؟ اس وقت کہنے لگے ہم زندگی بھر تحصیل حاصل میں لگے رہے، حنفیت کے اس بات میں لگے رہے زندگی بھر، اور یہاں امت مرتد ہو رہی ہے۔ اللہ ہم سے پوچھیں گے کہ امت اتنی بڑی تعداد سواد اعظم میں کلیم نماز کے بغیر دنیا سے جا رہی تھی، تم کیا کر رہے تھے؟ مطلب وہ کیا جواب دے؟ اصل بنیادی چیز۔ اور اب علامہ جساس علی الرحمہ اہل سنت والجماعت میں ہے اور کس درجے میں ہے یا نہیں ہے، یہ آپ حضرات ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ ان کی یہ تحقیق میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، اور یہی تحقیق امام رازی علیہ الرحمہ کی ہے۔ انہوں نے جگہ جگہ اس کی تصریح کی ہے، لیکن ایک جگہ میں آپ کے سامنے پیش کروں جس سے ان کا نظریہ آپ کے سامنے آ جائے گا کہ وہ بھی وہی کہنا چاہتے ہیں جو علامہ جساس کہتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت ہے 11ویں پارے میں، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی 10 صفات بیان کی، ان کے اندر 2 اہم صفت یہ ہے کہ وہ امر بالمعروف کرتے ہیں، نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، اور اس کے اندر کہیں سے کہیں تک جہاد اور قتال کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اب جہاد قتال نہیں ہے تو اس کی صلاح تو ناقص ہو جائے گی، کامل عباد نہیں بن سکتے۔ اس لیے علامہ رازی علیہ الرحمہ نے فرمایا فیہ اشارۃ الی ایجاب الجہاد، کہ اسی آیت کے اندر جہاد کے وجوب کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے۔ اور کون سی آیت سے، کون سے ٹکڑے سے؟ مستدل کیا ہے کہ الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، اسی کے ذریعے سے۔ اس لیے کہ الآمرون بالمعروف، المعروف کے اندر جو سب سے بڑا معروف ہے وہ ایمان ہے،
اور المنکر کے اندر جو سب سے بڑا منکر ہے، رأس المنکر ہے، وہ ہے کفر، لأن رأس المعروف الإيمان بالله ورأس الكفر ورأس المنكر الكفر بالله، فالجهاد يوجب الترغيب في الإيمان والزجر عن الكفر. اس کے بعد فرماتے ہیں فالجهاد داخل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. امام راضی کی عبارت. تیسرے نمبر پہ علماء اصولیین محققین اہل سنت والجماعت میں سے جنہوں نے نہی عن المنکر امر بالمعروف کو اور قتال فی سبیل اللہ کو بطور خاص ایک درجے پہ رکھا، ایک حکم ان کو دیا، اور ان میں سے ایک ہے علامہ نووی علیہ الرحمہ. علامہ نووی علیہ الرحمہ، آپ حضرات ماشاءاللہ ان کی شروحات پڑھتے رہتے ہیں. المنہاج ان کی شرح ہے مسلم شریف پر، المنہاج بشرح مسلم ابن الحجاج، امام مسلم کے نیچے اتنا مقبول ترین حاشیہ ہے. اس کے نیچے ہوا کتاب الجہاد میں امام مسلم علیہ الرحمہ نے ایک حدیث نقل کی کہ اللہ کے راستے میں جا کر کوئی آدمی زخمی ہو جائے تو اس کے لیے اللہ کیا اجر و ثواب. اللہ کے راستے میں کوئی جائے اور جا کر کے زخمی ہو جائے تو اس کے لیے کیا اجر و ثواب. یہ خاص عنوان ہے زخمی ہونا. اور اس کے نیچے مشہور حدیث لے کر کیا ہے، ما من رجل یکلم فی سبیل اللہ واللہ اعلم بما یکلم فلونہ لون دم وریحہ مسک. کہ جب کل قیامت میں ایسا زخمی شخص آئے گا، مقتول شدہ آدمی جب آئے گا تو اس کے اوپر خون کا رنگ ہوگا اور مشک کی خوشبو مہک رہی ہوگی. یہ اس کے لیے فضیلت ہے. ظاہر سی بات ہے اس کا تو جہاد اور بالخصوص قتال فی سبیل اللہ، اور یہ اس کے لیے جو مقتول فی سبیل اللہ اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہوا. لیکن علامہ نووی علیہ الرحمہ کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے اس میں توسع سے کام لیا اور نصوص کی بنیاد پر کام. چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اور اس کے اندر جو فضیلت ہے اگرچہ ظاہر کے اعتبار سے وہ قتال فی سبیل اللہ پر محمول ہے، اس کے باوجود اس کے اندر امر بالمعروف نہی عن المنکر داخل ہے. آپ مسلم شریف اٹھائیں گے اور کتاب الجہاد میں جائیں گے، اور کتاب الجہاد میں زخموں کو اللہ کے دین کی نسبت پر برداشت کرنا، یہ ترجمۃ الباب اٹھائیں گے اور اس کے نیچے آپ کو یہ حدیث ملے گی، اور اس کے نیچے علامہ نووی کے یہ حاشیہ آپ کو ملے گا کہ یہ حدیث اور اس حدیث کے اندر جو وعدے ہیں اگرچہ اس کا تعلق قتال فی سبیل اللہ کے ساتھ ہے، اس کے باوجود نصوص کی بنیاد پر یہ وعدے عام ہیں اور یہ اجر عام ہیں. حتیٰ کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا حکم یہی ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کوئی کرنے چلا اور اس کی وجہ سے وہ ویسے ہی زخمی ہو گیا، اس کی وجہ سے اس کو ویسی ہی اذیتیں اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا. جس طریقے سے اعلاء کلمت اللہ کے پیش نظر جہاد میں جا کر کوئی شخص مقتول ہو گیا تو فرماتے دونوں کا درجہ ایک کے برابر. یہ کون ہے جی؟ علامہ نووی علیہ الرحمہ. اس لیے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور جگہ بھی اس بات کو واضح کیا. اچھا یہ مسلک امام مسلم کا بھی، یہ مسلک کس کا ہے؟ امام مسلم کا بھی. امام مسلم علیہ الرحمہ کے نزدیک کوئی شخص اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد کرے اور پھر باقاعدہ تکالیف برداشت کرے، اس کا وہی حکم ہے وہ بھی. اور کوئی شخص دین کی محنت کر رہا ہے، اپنے محلے میں ایک آدمی دوسرے آدمی کو جا کر سمجھا رہا ہے، آؤ بھائی نماز کی طرف آؤ، بھائی نکلو برائیوں سے، یہ سمجھا رہا ہے. اس نے اسے مارا نہیں بلکہ اس کو برا والا کہہ دیا. کہتے ہیں کہ یہ جو اذیت ہے نا، اس اذیت کا وہی حکم ہے جو حکم قتال فی سبیل اللہ کے اندر آنے والے اذیت کا ہے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب دلیل کیا ہے؟ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتاب الجہاد ہے، اس کے اندر کتاب الجہاد کے اندر ایک روایت لاتے ہیں. کتاب الجہاد میں ایک روایت اور عنوان اس کا کیا ہے کہ کتاب الجہاد میں تکالیف اور اذیت برداشت کرنا. وہاں تو زخموں کو برداشت کرنا ہے، وہاں کیا برداشت کرنا؟ زخموں کو. اور یہاں پر اذا تکلیفوں کو برداشت کرنا. اذا عام ہوتا ہے، وہ اذا قولی بھی ہوتا ہے فعلی بھی ہوتا ہے. تو وہاں تو فعلی والا تھا نا، جسمانی تھا، اور یہ روحانی ہے قولی اذا، اس کو لے کر کے. اب جب یہ باب اور اس کے نیچے یہ ترجمۃ الباب آتا ہے تو مجھ جیسا ایک معمولی درجے کا مبتدی طالب علم یہ سوچے گا یقیناً اب امام مسلم اس کے نیچے ایک ایسی حدیث لائیں گے جس کے اندر جہاد اور جہاد کے ساتھ قتال، اور ایک آدمی باقاعدہ گیا صحابہ میں سے کوئی اور جا کر کے ان کو کوئی اذیت پہنچی، ان کو خروچ آئی،
بھالا لگ گیا، نیزہ لگ گیا، تیر لگ گیا، یہ اذا انہوں نے برداشت کیا، اس وجہ سے فضیلت. لیکن آپ غور کریں کہ اس کے نیچے ایسی کوئی حدیث امام مسلم نے نقل نہیں کی، بلکہ کون سی حدیث نقل کی؟ جو ماشاءاللہ دورے کی کتابیں پڑھاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ امام مسلم نے اس کے نیچے کون سی حدیث نقل کی. مشہور واقعہ نقل کیا کہ ایک صحابی تھے انصاری، ایک انصاری صحابی تھے، بڑے اونچے درجے کے صحابی، وہ بیمار ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے جانے لگے تو حضرت اسامہ کو پیچھے بٹھا لیا. کہاں بٹھایا؟ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے بٹھایا. اس کے بعد ان کی عیادت کے لیے چل پڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. چلتے چلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مجلس نظر آئی. ایک مجلس لگی ہوئی تھی، عیادت کے لیے ادھر جانا ہے، مریض ادھر ہے، بیچ میں ایک مجلس نظر آئی. اس مجلس میں کون کون تھے؟ وہ مخلوط مجلس تھی، مسلم شریف کی صراحت. اس کے اندر مومنین بھی تھے، اور مومنین میں حضرت حذیفہ بن یمان بیٹھے ہوئے. منافقین بھی تھے، اور منافقین میں عبداللہ بن ابی بن سلول بیٹھا ہوا تھا. مشرکین بھی تھے، لیکن مشرکین میں سے کسی کا نام ذکر نہیں کیا. اگر آپ کو مل جائے تو بتا دیں، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے مسلم شریف. بہرحال مشرکین تھے، اور نمبر 2 منافقین، نمبر 3 مومنین میں حضرت حذیفہ. تو آپ نے دیکھا اتنی اچھی مجلس لگی ہوئی ہے، چلو کیوں نہ گشت کرتے ہیں، جا کر کے ان کو دین کی باتیں سمجھاتے ہیں، کلمے کی دعوت دیں. چنانچہ آپ ان کی طرف گئے. جیسے مجلس کے قریب پہنچے تو گرد و غبار اڑا، آپ کے خچر کا، آپ کی سواری کا گرد و غبار. اس مجلس میں جب جانے لگا تو وہ عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس المنافقین، وہ کہنے لگے یہ آدمی ہمیشہ ہمارے پاس آ کے ہماری مجلسوں میں ہمیں تکلیفیں پہنچاتا ہے. اس نے صاف کہا لا تغشن فی مجلسنا، لا تغشن فی مجلسنا ولا تأتنا، کہ آپ ہمارے پاس ہماری مجلسوں میں نہ آیا کریں دعوت دینے کے لیے، بلکہ آپ اپنے گھر میں بیٹھے رہا کریں، اور جس کو بھی آپ کی بات سننا پسند ہو، گوارا ہو، وہ خود آپ کے پاس آئے گا اور آپ سے بات سن کے چلے گا. آج امت کا ایک طبقہ ہے جو دین کی محنت کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ نقل حرکت کو پسند نہیں کرتا ہے. کہنے لگے یہ کہاں سے لے اٹھا کے نقل حرکت، کیا کہتے ہیں. اور ایک طبقہ وہ بھی ہے جو یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے دعوت تو دیں گے، لیکن یہ غیروں کو دعوت دینا، مومنین کو جا کے دعوت دینے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ دونوں کا جواب اس روایت کے اندر. اور تیسرا طبقہ وہ ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے یہ سب دین کا کام کار خیر ہے، لیکن اس کا جہاد اور قتال اور اس کے حکموں اور اجر و ثواب سے کوئی تعلق. تینوں کا جواب اسی روایت کے اندر. میرا خیال سمجھ لیں، تینوں چیزیں اسی روایت. منافق میں بیٹھے ہوئے تو ایک درجے میں مشرک سے بدتر ہے، اور مومنین حضرت حذیفہ. تو عبداللہ بن ابی بن سلول نے کہا آپ ہمارے پاس نہ آیا کریں، آپ وہیں بیٹھ کر کے دعوت دیں. یہ جواب ہو گیا کہ یہ منافقین کا مزاج تھا کہ دعوت دو لیکن نقل و حرکت کی کوئی ضرورت نہیں. ایک پکا مومن یہ جملہ کبھی زبان سے نہیں نکال سکتا. اس کا گہرا عقیدہ ہوگا کہ دین اور اسلام پھیلے گا ہمیشہ مسلمانوں کے دین کی دعوت کو لے کر نقل و حرکت کرنے کی بنیاد پر، چاہے عالم میں نقل و حرکت کرے یا کم سے کم اپنے مسجد سے باہر نکل کر کے دائیں بائیں محلوں کے اندر جو منکرات میں مبتلا ہیں ان کے پاس جا کر کے گشتوں کی ملاقات کی. یا گشت ملاقات کا لفظ اگر آپ کو برا لگ رہا ہے تو کوئی بھی لفظ آپ لگا لو، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن آپ چلو تو صحیح، تھوڑا قدم تو بڑھاؤ، اپنے محراب سے نکلو، اپنی مسجد سے نکلو. سید الانبیاء جب نکل سکتے ہیں تو آپ کو کیا پریشانی ہے؟ سید الانبیاء، امام الانبیاء، اور وہ جا رہے تھے عیادت کے لیے. اللہ کے نبی عیادت کے بہانے سے جا رہے، لیکن دیکھا کہ ایک قوم بیٹھی ہے، انہیں اس کے اندر ایک منکر بھی ہے اور منافق بھی ہے، اسے بھی جا کے دعوت دینا اپنی طلب. اس کو بولتے ہیں ہمارے یہاں کہ داعی جو ہوتا ہے اور عالم جو ہوتا ہے وہ طالب ہوتا ہے، امت جو ہوتی ہے وہ مطلوب ہوتی ہے. یہ اصل طلب. آپ نے منبر پہ رہ کر کے بیان تقریر کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ بے طلب ہیں، مسجد میں آنے کو تیار نہیں ہیں یا آ چکے ہیں پھر بھی ان کے پاس اور بار بار جانا، المشی بالقدم والبیان علی المنبر، دونوں کو جمع فرمایا. تو حضرت حذیفہ نے فون کہا یا رسول اللہ آپ ہمارے پاس آیا کریں. یہ جواب ہو گیا. وہ مومن ہے نا، وہ یہ کہہ دیتے ہاں بھی مجھے تو دعوت دینے کی ضرورت نہیں، انہیں دعوت دو. حذیفہ رضی اللہ عنہ کہہ رہے اللہ کے نبی آپ آیا کریں، آ کر کے ہمیں دعوت دیا کریں. یہ جدید ایمانم کی ایک شکل ہے، اگر آپ حضرات کے سمجھ میں آ جائے. جدید ایمانکم کی یہ بنیادی شکل. اس کے بعد روایت میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے سیدھے اس صحابی کی عیادت کے لیے گئے، اور وہاں جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کارگزاری سنائی، اپنے گشت کی ملاقات کی کہ میں وہاں گیا تھا اور عبداللہ بن ابی بن سلول نے ایسی بات کری. کیسے لوگ ہیں؟ روایت پوری ہو گئی، روایت پوری ہو گئی. اب اس پر عنوان ہے کتاب الجہاد، اور یہ روایت کہاں ہے؟ کتاب الجہاد میں ہے، اور پھر اذا اور تکلیف برداشت کرنے کے خاص عنوان کے تحت
جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اعلاء کلمت اللہ کے پیش نظر جو بھی تکلیف ہو، قولی ہو، فعلی ہو، جسمانی ہو، روحانی ہو، اسے برداشت کرنے کا حکم ایک ہے، چاہے وہ جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کے اندر ہو یا پھر گشتوں اور ملاقاتوں میں جا کر کے کسی کی کڑوی کسیلی باتیں سن کر کے دل جو ہے رنجیدہ ہو، سب کا حکم ایک ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، امام مسلم کہہ رہے ہیں اور علامہ نووی کہہ رہے ہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ہاں، آپ اٹھا کے دیکھنا، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اٹھا کے دیکھیں، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ سے درخواست ہے۔ غلطی ہو تو آپ اصلاح کریں، غلطی ہو تو آپ اصلاح کریں۔ یہ محققین ہیں۔ اور اسی طریقے سے چوتھے نمبر پر علامہ عینی ہے، علامہ عینی علیہ الرحمہ، اور کتاب البخاری کے اندر آپ نے کتاب العلم میں، کتاب الایمان میں، کتاب بخاری کے اندر کتاب الایمان میں ایک خاص ترجمۃ الباب، باب الجہاد من الایمان، باب الجہاد من الایمان، یہ ترجمۃ الباب ہے، اس کے اندر ہے بخاری میں، اور کون سے؟ کتاب الایمان کے اندر باب الجہاد من الایمان۔ اس کے اندر مشہور روایت لے کر کے آئے امام بخاری علیہ الرحمہ، وہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ذمہ داری لی ہے، ذمہ لیا ہے، ضمانت لی ہے، کفالت لی ہے کہ جو شخص اپنے گھر سے نکلے، جو شخص اپنے گھر سے میرے راستے میں نکلے اور اس کا اپنے گھر سے نکلنا میرے راستے میں صرف اور صرف مجھ پر ایمان کی وجہ سے اور میرے رسولوں کی تصدیق کی وجہ سے، لا یخرجہ الا ایمانا بی و تصدیقا برسولی، اس کا گھر سے نکلنا میرے راستے میں وہ مجھ پر ایمان لانے کی بنیاد پر ہو اور میرے رسولوں کی تصدیق کرنے کی بنیاد پر ہو، یعنی نیت اس کی خالص ہے، اعلیٰ کلمت اللہ کی۔ تو اب میرے ذمے ہے کہ اگر وہ انتقال نہیں ہوا، اس کا وہ مرا نہیں، شہید نہیں ہوا، تو اس کو مال غنیمت کے ساتھ لوٹاؤں گا، ورنہ اسے اجر کے ساتھ لوٹاؤں گا۔ مال غنیمت ملے گا نہیں ملے گا، لیکن اجر یقینی ہے، اجر کے ساتھ لوٹاؤں گا۔ الا ان ارجعہ بما نال من اجر او غنیمت او ادخلہ الجنہ، اور اگر شہید ہو گیا تو جنت میں داخل کر دوں۔ روایت پوری ہو گئی، روایت پوری ہو گئی، روایت مکمل ہو گئی۔ روایت اس کے آگے اور بھی ہے، اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کچھ لوگوں کا میرے پیچھے مدینہ طیبہ میں اعذار کی وجہ سے رہ جانا اور میرا ان کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکل جانا یہ ان کے لیے شاف نہ ہوتا تو میں اللہ کے راستے میں جانے والی کسی بھی جماعت سے تخلف اختیار نہیں کرتا، پیچھے نہ بیٹھ۔ پھر آپ نے یہ آیت یہ ارشاد فرمایا لوددت ان اخرج فی سبیل اللہ ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا، یہ پھر آگے کی روایت ہے۔ اب علامہ عینی فرماتے ہیں اس حدیث کے تحت بے شمار فوائد ہیں، لیکن اس میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ وفیہ ان من یخرج فی قتال البغاة وقطاع الطریق وفی اقامت الامر بالمعروف والنہی عن المنکر يدخل فی قولہ فی سبیل اللہ وان کان الظاہر القتال مع الکفار۔ کہہ رہے کہ اس حدیث کے اندر اگرچہ فضائل قتال مع الکفار کے سلسلے میں ہے، اس کے باوجود یہ فضائل عام ہے اور اس کے اندر امر بالمعروف نہی عن المنکر داخل، اور امر بالمعروف کرنے والا اور نہی عن المنکر کرنے والا وہ مقاتل فی سبیل اللہ کے درجے میں ہے، حکم کے اعتبار سے بھی اور اجر و ثواب کے اعتبار سے۔ اور یہی بات تقریباً ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، اور یہی بات امام غزالی علیہ الرحمہ نے لکھی۔ کس نے لکھی؟ امام غزالی علیہ الرحمہ۔ اور اس کے بعد محققین کی بہت لمبی فہرست جس میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی بھی ہیں، صاحب مشکات بھی ہیں، اور اسی طریقے سے علامہ خطابی بھی ہیں، اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی بھی ہیں۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مشکات میں یہ بات لکھی کہ یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ جو آدمی جہاد اور پھر قتال فی سبیل اللہ کرے اور اس میں باقاعدہ شہید ہو جائے وہ یقیناً ہر حال میں وہ شہید غیر شہید سے افضل ہوگا، یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، بلکہ غیر شہید شہیدوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے، غیر شہید شہیدوں سے افضل ہو جاتا ہے۔ اور انہوں نے اپنے اس قول پر اور دعوے پر جو استدلال کیا ہے وہ بہت عجیب و غریب، وہ یہ کہ دیکھو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ تمام امتوں میں سب سے افضل ترین شخص ہے جبکہ وہ مقتول فی سبیل اللہ تھے، اور سید الشہداء حضرت حمزہ سے بھی افضل ہے،
کس سے بھی افضل ہے؟ سید الشہداء حضرت حمزہ سے بھی افضل ہے. کون؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ. اور یہی بات حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے لکھی، اور یہی بات آگے نیچے آ کر کے حضرت مولانا مفتی محمود الحسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طریقے سے حضرت مولانا یوسف لدھیانوی علیہ الرحمہ، یہ سارے اکابر محققین. اور یہ ساری باتیں جب سامنے آ گئی ہیں تو اب اس کے بعد حضرت مولانا، اور یہی بات قاضی بیضاوی کی بھی ہے. کس کی بھی ہے؟ قاضی بیضاوی علیہ الرحمہ. وہ تو اس آیت کے تحت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جميعا. فرماتے اس میں کوئی شک نہیں، دو رائے نہیں کہ یہ آیت بطور خاص قتال اور حرب کے سلسلے میں، اس کے باوجود اس آیت کے اندر حکم عام ہے. اس آیت کا حکم کیا ہے؟ اس آیت کے اندر حکم کیا ہے؟ وہاں. اب یہ سارے اکابرین محققین اہل سنت والجماعت ہیں، اور اس کے بعد ہمارے اکابر حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے اس کام کا بنیادی مقصد امت کو انفروا خفافا وثقالا پر لانا ہے. کس پر لانا ہے؟ امت کو انفروا خفافا وثقالا پر لانا ہے. اور فرماتے ہیں اس نفر میں کوتاہی یا تاخیر یا اس نفر کو ترک کرنا موجب عذاب. اب یہ تمام محققین اور اس کے ساتھ مولانا الیاس رحمۃ اللہ کی یہ ملفوظ. اب آپ بتائیے کتنا دونوں کے درمیان موافقت ہے اور دونوں کے درمیان کتنی مطابقت ہے. اور یہی بات مزید تفصیل سے حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ میں نقل کر کہ ہمارے اس دور کے دعوت اور دعوت کے اندر جو نفر ہے، اس نفر کا یہ خلاصہ ہے. اس لیے کتاب الجہاد مستقل حیات الصحابہ کا جز ہے، اور اس کے اندر تمام قتال اور غزوات کے واقعات جو نقل کیے ہیں وہ اسی بنیاد پر ہے کہ تمام محققین کی یہی رائے ہے. اس میں ہم کوئی منفرد نہیں ہے اور ہمارا کوئی تفرد نہیں ہے. ہم منفرد نہیں ہو اور ہمارا کوئی اس کے اندر تفرد نہیں. تمام ان اصولیین کا یہی مطلب، انہوں نے ہمیشہ ہر دور کے ہر زمانے میں اس کو عام مانا. اور یہی بات علامہ ابن القیم جوزی علیہ الرحمہ نے لکھی. کس نے لکھی؟ علامہ ابن القیم جوزی علیہ الرحمہ نے بھی یہی بات لکھی. انہوں نے تو جہاد کی 13 قسمیں بیان کی، اور اس میں سے ایک قسم ہے قتال فی سبیل. لیکن اس کے اوپر انہوں نے جو فضیلت بیان کی ہے وہ مسلم شریف کی مشہور روایت ہے، من مات ولم یغزو ولم یحدث نفسه بالغزو مات علی شعبۃ من النفاق. فرماتے ہیں امام ابن القیم جوزی علیہ الرحمہ کہ فی سبیل اللہ کے اندر 3 بڑے مصداق ہیں. نمبر 1 قتال فی سبیل اللہ، نمبر 2 تعلیم و تعلم، نمبر 3 دعوت الخلق الی الحق. اور اس میں بھی فرماتے ہیں اعلیٰ ترین جہاد فی سبیل اللہ وہ تعلیم و تعلم. ان کی مشہور کتاب ہے مفتاح دار السعادہ، آپ حضرات کی کتب خانوں میں رکھی ہوئی ہوگی، آپ دیکھتے بھی ہوں. اعلیٰ ترین جو مصداق فی سبیل اللہ کا ہے وہ کیا ہے؟ جی تعلیم و تعلم. علامہ ابن القیم جوزی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ تعلیم و تعلم فی سبیل اللہ کا اعلیٰ ترین مصداق. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اسی لیے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دور نبوت اور دور صحابہ میں نفر کے مقاصد کیا تھے. نفر کے مقاصد بہت گہرے، بہت عالی تھے اور بہت عام تھے، خاص نہیں تھے. اور عام کے اندر کیا کہ امت کو ردت سے روکنا، 1، اور نمبر 2 امت کے اندر سنتوں کی تعلیم دینا، 2، اور نمبر 3 امت میں دین کی سمجھ پیدا کرنا، اور نمبر 4 کتاب اللہ کے مطابق فیصلے کرنا. اس کے مطابق فیصلے کرنا، یہ سب ان کے خروج کے اور نفر کے مقاصد. آپ دیکھیں بنیادی چیز. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ 70 قراء شہید کیے گئے ہیں خالص تعلیم کے پیش نظر. وہ آخر تک کہ انہیں بلایا بھی گیا تعلیم کے عنوان سے، تعلیم کے عنوان سے، تعلیم کے مقتضا اور تقاضے پر ان کو بلایا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان نہیں تھا کہ شاید میرے ان ساتھیوں کے ساتھ قراء صحابہ کے ساتھ دھوکا ہوگا، پھر بھی آپ نے بھیج دیا. وہ نہتے تھے بیچارے، اور جب دھوکا کھل کر سامنے آیا اور ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، اور وہ آخر تک کہتے رہے ہم قتال کے لیے نہیں آئے، ہم تو تعلیم کے لیے آئے. لیکن چونکہ قتال پیش آ گیا اور انہیں سب کو قتل کر دیا، اس لیے اس عارض کے اس واقعے، اس تعلیم کے ساتھ ضمناً طبعاً یہ قتال والا عارض پیش آیا، اس لیے مغازی میں اسے نقل کیا جاتا. ورنہ مقصد اصلی تعلیم، ورنہ مقصد اصلی کیا ہے؟ ہاں یہ واقعہ ہم اور آپ صبح شام پڑھتے رہتے. اصلاً رسالتاً ان کا جو نفر تھا، خروج تھا، وہ اس علاقے کے لوگوں کی تعلیم تھی، لیکن دھوکے سے انہیں قتل کر دیا. جو قتل چونکہ پیش آ گیا، اس وجہ سے اس جز کو سامنے رکھ کر
مغازی کے اندر محرخین نے، مفسرین، محدثین نے اسے نقل کر دیا، ورنہ یہ امت کے لیے تعلیم کے پیش نظر اللہ کے راستے کے خروج اور نفر کر کے جانے کے سلسلے میں اور اس ترجمۃ الباب کے تحت اس واقعے کو لینا زیادہ موضوع اور مناسب ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے حضرات صحابہ اللہ کے راستے میں نقل و حرکت کے جایا کرتے ہیں، نکل کے جایا کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اہل یمن آئے اور آ کر کے انہوں نے درخواست کی۔ کیا درخواست کی؟ اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم ناس من اليمن فقالوا یا رسول اللہ ابعث فینا من یفقهنا فی الدین ویعلمنا السنن ویحکم فینا بکتاب اللہ۔ یہ تین مقاصد کے پیش نظر آپ ہمارے پاس جماعت بھیج دیجئے۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ جماعت عامت المسلمین کی تو نہیں ہو سکتی، اس تین مقاصد کو پورا کرنے کے لیے یقیناً علماء کرام کو انہوں نے مطالبہ کیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی تاخیر کے، کیونکہ قتال کا نفر کے ساتھ وہ تعلق نہیں ہے جتنا تعلق تعلیم کا نفر کے ساتھ، نفر کر کے تعلیم دینا، نفر کر کے تعلیم دینا یہ فرض ہے، کیونکہ مقاصد بہت عالی ہے۔ تعلیم امت کو جہالت سے نکالنا ہے، کس سے نکالنا ہے؟ جہالت سے نکالنا ہے۔ جس طرح جہاد میں قتال فرض ہو جاتا ہے، تو اسی طریقے سے جب جہل عام ہو تو پھر اس جہل کو دور کرنے کے لیے تعلیم علماء نے کا فرض ہے، ایسا حکم ہے جس طرح قتال ہے۔ اور پھر جہل عام ہو اور تعلیم کا تقاضا ہو اور امت اس کی محتاج ہو اور اہل علم امت کے تعلیم کی فکر نہیں کر رہے، تو پھر انہوں نے اس واجب کو جو ترک کر دیا اس کا گناہ ایسے ہوگا جس طریقے سے قتال فرض ہو چکا اور وہ قتال چھوڑ کر کے واپس آئے۔ یہ علماء محققین کی تحقیقات ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ قتال اور تعلیم کو ایک قرار دیا ہے ابن القیم جوزیہ علیہ رحمۃ، دونوں کا درجہ ایک۔ جب نفیر عام ہو جاتا ہے اور میدان شروع ہو جاتا ہے اس میں قتال واجب ہو جاتا ہے، تو اسی طرح حکم ہوتا ہے جب جہل عام ہو، غالب ہو جائے، تو پھر تعلیم دینا ان کے ذمہ ویسے ہی واجب اور فرض ہو جاتا ہے۔ یعنی طالبین کو تعلیم دے رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ آپ اپنی تعلیم کے سلسلے کو صرف طلبہ تک محدود کر دیں، آپ قیامت تک کوئی دلیل نہیں لا سکتے، قیامت تک آپ دلیل نہیں لا سکتے کہ آپ اپنے تعلیم و تعلم کے سلسلے کو صرف طالبین کے حد تک محدود کر دیں، نہیں، اس کی آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں، کوئی برہان نہیں، کوئی سلطان نہیں قیامت تک۔ یہ تعلیم عام ہے۔ آپ کے اس علم کے اندر امت کے طالبین کا جتنا حق ہے اتنا ہی حق بے طلب طبقہ کا بھی ہے۔ جس طریقے سے اہل مال کے مال کے اندر سائل کا بھی حق ہے اور محروم کا بھی حق ہے، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر تاخیر کے اس طرح فوراً حضرت علی کی تشکیل کری، جس طریقے سے سامنے قتال ہو رہا ہو اور فوراً قتال کے لیے لوگوں کو آمادہ کیا جاتا۔ آپ نے فرمایا یا علی انطلق الی اہل الیمن ففقہم فی الدین وعلمہم السنن واحکم فیہم بکتاب اللہ، یعنی اسی جگہ تشکیل ہوئی جس مجلس میں آپ نے کارگزاری لی، اہل یمن کی جہالتوں کی اور تقاضا سنا، اسی مجلس میں آپ متوجہ حضرت علی کی طرف اور ان کی تشکیل کری اور ان کو ہدایت بھی دے اور رخ بھی متعین کر دیا، یہ رہبر ہے یمن والے اور تمہارا رخ یمن ہے اور تمہارے تین کام جاؤ۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ ان اہل الیمن قوم طغام یاتونی من القضاء بما لا علم لی، کہ ان کے پاس بڑی جہالت ہے اور وہ ایسے مسئلے لے کر آئیں گے معضلات جس کا حل کرنا میرے لیے ناممکن مشکل ہے، اتنا میرے اندر علم رسوخ نہیں۔ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کرا؟ فضرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی صدری ثم قال اذهب فإن الله سيهدي قلبك ويسدد لسانك، کہ جاؤ اللہ تمہارے دل کو صحیح کریں گے، رہبری کریں گے، تمہاری زبان کو بھی درست رکھیں گے، جاؤ الہام ہوگا، تمہارے دل کے اندر علوم کا الہام ہوگا، جاؤ۔ چنانچہ وہ گئے اور اہل جہل کے ساتھ ان کا اختلاط جب ہوا اور ان کو علم سکھلاتے رہے، آئے بھی نئے نئے مسئلے، تو خود فرماتے کہ اس کے ذریعے سے ایسی تمرین اور ایسی تدریب اور ایسا تفقہ پیدا ہوا، فرماتے ہیں فما شککت فی قضاء بین اثنین حتی الساعة، کہ دو آدمی کے درمیان فیصلہ کرنے میں مجھے اب تردد باقی نہیں رہا۔ تو حضرت علی جو اقضا بنے وہ تکمیل نفر اور تخصص فی النفر کی برکت سے ہوئی۔ یہ تخصصات والا باب ہم نے بند کر دیا، نفر والا باب ختم۔ یہ بات یاد رکھیں کہ کتابوں کے مطالعے سے علم رسوخ اور علم کے اندر وہ گہرائی پیدا نہیں ہو سکتی جو امت میں چل پھر کر امت کے جہالتوں کے مشاہدے کرنے کی وجہ سے آپ کے اندر تفقہ پیدا ہو۔
آپ خود کہتے ہیں کہ جو حالات زمانے سے ناواقف ہو وہ فقیہ نہیں ہو سکتا. حیرت کی بات ہے، امت کی جہالتوں کا آپ کو علم نہیں ہے، آپ کس طریقے سے فتوی دے رہے ہیں. حیرت کی بات، آپ کو پتہ نہیں اس وقت امت کتنی جہالت اور ارتداد سے گزر رہی ہے. آپ نقل و حرکت نہیں کر رہے ہیں تو آپ کیسے امت کی اصل بیماری اور بیماری کی جڑ تک آپ پہنچ سکتے ہیں؟ ساری بیماری، سارے منکرات کی اصل جڑ یہ جہالت ہے، اور اس جہالت کا اصل علاج اہل علم کے پاس. یہ صرف مدرسے میں رہ کر کے یہ جہالت کا علاج ہر چیز نہیں ہو سکتا. آپ کو نقل و حرکت کرنی پڑے گی. آپ کو ہم علم کے لیے اور علم میں اضافے کے لیے نہیں، بلکہ اس امت کی تعلیم کے لیے ہم آپ کی نقل و حرکت چاہتے ہیں. کس کے لیے چاہتے ہیں آپ کی نقل و حرکت؟ کس کے لیے؟ امت کی تعلیم. ہمارے حضرت تو بڑی اچھی بات فرماتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں جس طرح آپ نے مدارس میں نظام تعلیم قائم کیا، جس طرح آپ مساجد میں نظام تعلیم قائم کریں امت کے عام طبقے کے لیے. جس طرح آپ نے مدارس کے اندر طالبین کے لیے نظام تعلیم قائم کیا، اس طرح آپ پوری دنیا کے اندر جتنے مدارس ہیں، جتنے مساجد ہیں، اور اگر مساجد نہیں ہے تو آپ کسی درخت کے نیچے آپ جو ہے نظام تعلیم قائم کریں. یہ بنیادی چیز. ایک ڈاکٹر روزانہ او پی ڈی کر رہا ہے، ایک ڈاکٹر کیا کر رہا ہے؟ روزانہ او پی ڈی کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے اختلاط کی وجہ سے، مریضوں سے اختلاط کی وجہ سے اس کے سامنے نئے نئے امراض کا انکشاف ہوتا ہے. اس طریقے سے اہل علم جتنا عامت المسلمین کے اندر گھسیں گے، ان سے روز اختلاط کریں گے، تھوڑا وقت ہو زیادہ وقت ہو، تو ان کے جاہل ان کے سامنے پتہ چلے گا میرے پیچھے 30-25 سال سے ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے کلمہ تک ٹھیک نہیں ہے. وضو غسل تو بہت آگے کی بات ہے، کلمہ تک کی خبر نہیں ان لوگوں کو، کلمے کا تلفظ نہیں ہے. 5 سال سے جو آدمی آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، آپ کبھی ایک مرتبہ نبی کی سنت سمجھ کے اس کو لے کے بیٹھ کر کبھی آپ نے الحمد شریف سنی اس کی؟ کہ اللہ کے نبی کی سنت نہیں ہے؟ اور آپ نے کبھی اس کا ہاتھ پکڑ کر تحیات سنا اور تحیات کی تعلیم دی؟ کیا اللہ کے نبی کی سنت نہیں ہے؟ یہ سنت کے ہم متبع نہیں ہو سکتے؟ یہ سنت تعلیم ہے، یہ سنن تعلیم ہے. اس کا ترک کر دینا یہ امت کے اندر جہل کے عام ہونے کا سبب اور ذریعہ بنے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر بیٹھ کر کے خلافت کے تمام تقاضوں کے باوجود ایک ایک فرد کو اتحیات کی تعلیم دے رہے. بخاری کی بھی روایت ہے، اور اسی طریقے سے موطا امام مالک کے اندر موجود ہے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے امت کو تعلیم دے رہے. تو یہ ایک مثال تھی جو علماء صحابہ کا جو خروج تھا، فقہاء صحابہ کا خروج تھا، وہ کس غرض سے تھا؟ کہ امت کو تعلیم دینا، امت کے اندر دین کی سمجھ پیدا کرنا. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عمار بن یاسر دونوں کو کوفہ بھیجا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. حالانکہ وہ صدر مفتی تھے مدینہ طیبہ کے اندر، ان کا اپنا دارالفتاء تھا، 24 گھنٹے افتاء کا سلسلہ تھا. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ، لیکن وہاں کوئی بھی مسئلے بتلانے والا نہیں تھا، اور تقاضا وہاں سے آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھیجا. انی بعثت الیکم عمارا امیرا وابن مسعود معلما ووزیرا وہما من النجباء من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ نجبائے صحابہ یعنی فقہائے صحابہ ماہرین فن جب نفر کر کے اللہ کے راستے میں جاتے ہیں تو پھر جو جہالت کے مراکز وہ علمی مراکز میں تبدیل ہوتے ہیں. یہ مطلوب ہے، جو ماہرین محققین اہل علم ہیں ان کا بھی نفر مطلوب ہے امت کی تعلیم کے لیے. اور یہ تفریق بے بنیاد بے دلیل ہے کہ جو علم میں کمزور ہے، جو علم میں کمزور ہے وہ اللہ کے راستے کا نفر اور خروج کریں، اور جو ماہرین فن ہیں وہ اپنے مسندوں کو سنبھالیں. یہ بے دلیل اور بے بنیاد باتیں، یہ بے دلیل اور بے بنیاد باتیں. یہ تو ایسے ہو گیا کہ اگر جتنی جہالت ہو، جتنا ایمرجنسی کیس ہوتا ہے، اس کیس کو اتنا ماہر فن اس کو جو ہے دیکھتا ہے، تبھی اس کا صحیح علاج ہوتا ہے. ورنہ نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان. یہ یاد رکھو، اچھی طریقے سے یاد رکھو. یہ آپ کی تفریق بے بنیاد. 2 باتیں نہیں سمجھ. ایک تو آپ نے امت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا کہ طالبین الگ ہے، غیر طالب الگ ہے. ہم طالبین کی تعلیم کے مکلف ہیں. ایک تو یہ بے بنیاد بات ہے، اس کے قرآن حدیث میں کوئی دلیل نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ نفر جو ہے وہ کمزور استعداد والے علماء کرام کریں گے. پہلے سال میں جائیں گے، دوسرے سال میں جائیں گے، تیسرے سال میں جائیں گے. اور جو ذی استعداد ہے وہ نفر نہیں کریں گے، نہیں نفر وہ بھی کریں گے. اللہ کا امر ہے وما كان المؤمنون لينفروا كافة. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ہر مومن اور بطور خاص جن کے پاس علم ہے وہ تو اتنے ہی نفر کے زیادہ محتاج ہے. کیوں کہ امت کی جہالت کا علاج ان کے پاس. یہاں قرآن میں تو نفر ہے، اور حدیث کے اندر جو مثال اہل علم کے ہے وہ موسلادھار بارش سے اور بادل سے، حرکت کرنے والے بادل سے. مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير. اس کے اندر تمام علماء وہ مشبہ ہیں
اور یہ بادل مشبہ بھی ہے، اور علم کو لے کر حرکت کرنا یہ وجہ شبہ ہے۔ اس لیے یہ مثال نہیں ملتی قرآن حدیث کے اندر کہ ہم تو کنویں کے مانندے، اور کنواں جو ہے وہ حرکت نہیں کرتا ہے اور پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے، کنواں پیاسے کے بعد، یہ مثال تو اختراعی ہے۔ نحن مثل البیر والبیر یوتا ولا یاتی، یہ کوئی بنیاد نہیں۔ ہماری مثال تو یہ والی ہے، مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم کمثل الغیث الکثیر۔ جہل کا مشاہدہ، لیس الخبر کالمعاینہ، یہ واقع نقل کیا باقاعدہ مشکاۃ شریف کے اندر بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ خبر دے رہے ہیں، اور پکی خبر دے رہے ہیں کہ آپ یہاں پر ہیں اور آپ کی وہ قوم جو ہے مرتد ہو چکی ہے، بچڑے کی عبادت میں مبتلا ہو چکی، ظاہر سی بات ہے اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے، اور وہ بھی نبی، کتنا یقین ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود چونکہ مشاہدہ نہیں کیا تھا، اس لیے وہ تاثیر نہیں پیدا ہوئی، وہ اثر ان پر نہیں پڑا۔ لیکن جب پلٹ کرا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو وہ غصہ، فالق الالواح واخذ برأس اخیہ یجرہ الیہ، یہ ہے اصل بنیاد، لیس الخبر کالمعین۔ جتنا آپ مشاہدہ کریں گے اتنا امت کی جہالتوں کا انکشاف ہوگا، اصل بنیادی چیز۔ اس لیے ہم خروج چاہتے ہیں، آپ حضرات کا نفر چاہتے ہیں، اور اس کے اندر تفقہ کا لفظ آیا جو لازم ہے، متعدی نہیں۔ یہ تفقہ فی الدین آیا، کیا آیا ہے؟ اس سے تفقہ کیسا پیدا ہوگا؟ جس طرح حضرت علی کے اندر تفقہ پیدا ہو، اقباہم علی بدر، اقباہم علی بدر۔ اس لیے علامہ راضی علیہ رحمٰن نے اس آیت کے تحت یہی بات فرمائی ہے کہ تعلیم و تعلم کا مقصد ہی دعوت الی اللہ ہے، اور نفر کے ذریعے سے تعلیم جتنا ہوگا اتنا تفقہ پیدا ہوگا۔ تفقہ یہ نفر کی بنیادی علت ہے، نفر کی بنیادی علت تفقہ فی الدین۔ فرماتے المسألة الرابعة دلت الآية على أنه يجب أن يكون المقصود من التفقه والتعلم دعوة الخلق إلى الحق وإرشادهم إلى الدين القويم والصراط المستقيم، لأن الآية تدل على أن الله سبحانه وتعالى أمرهم بالتفقه في الدين لأجل أنهم إذا رجعوا إلى قومهم أنذروهم بالدين الحق، وأولئك يحذرون الجهل والمعصية ويرغبون في قبول الدين، فكل من تفقه وتعلم لهذا الغرض كان على المنهج القويم والصراط المستقيم، ومن عدل عنه وطلب الدنيا بالدين كان من الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا۔ اصولی بات، اس لیے علماء کرام پہ نفر مطلوب ہے۔ ہاں باری باری جائیں گے، نفر الناسی کافتن کی نفی ہے، مطلق نفر کی نفی نہیں ہے۔ نفر تو سب کے لیے ہے، لیکن وہ سب کے لیے جو نفر ہے اس کی دو صورت ہے، ایک تو یہ کہ سارے نکل گئے، سارے دین کے شعبے چھوڑ کر کے چلے گئے، امامت چھوڑ دیا اور مکتب چھوڑ دیا، درس تدریس چھوڑ دیا، افتاء چھوڑ دیا، مؤذنی چھوڑ دی، نہیں کوئی گنجائش نہیں، باری باری آپ جائیں، اور جو جاوے وہ اپنا متبادل کر کے جائے سنت۔ آپ دیکھیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست کی کہ امیر المومنین حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ آپ اجازت دیں میں جانا چاہتا ہوں، کہا کہ نہیں آپ اپنا بدل نہ کے دیجیے۔ تو انہوں نے بہت تلاش کیا، سعد قرض کو لے کر کے آئے جنہوں نے حضور کے زمانے میں ایک مرتبہ قباء میں اذان دی۔ جب آپ بتائیے کہ اذان جیسے اس عمل کے اندر، جو اذان جیسے عمل کے اندر متبادل رکھ کر کے نکلنا ضروری ہے، تو پھر افتاء کے اندر متبادل کتنا ضروری ہے، تدریس کے اندر، اور اسی طریقے سے دیگر جتنے دین کے شعبے اس کے اندر متبادل تلاش کرنا اور پھر انتظام کر کے جانا، یہ اصل سنت ہے۔ جانا ہے متبادل کا انتظام کر کے جانا، تاکہ دین کے سارے شعبے اور اس کے ذریعے سے جو طالبین کو علمی فیض پہنچ رہا ہے اس میں کسی قسم کا توقف اور تعطل نہ پیدا ہو، یہ خصوصی تعلیم کے سلسلے جاری رہیں اور متبادل رکھ کر کے ہم جاویں تاکہ امت کے عموم کو بھی تعلیم دے سکیں۔ یہ دونوں تعلیم کو جمع کرنا، دونوں تعلیم کو جمع کرنا۔ چنانچہ ایک بنیادی درخواست کہ ہم اپنی مساجد کے اندر علم کے سلسلے قائم کریں، چاہے مفتی ہیں، چاہے مفسر ہیں، محدث ہیں، خطیب ہیں، مؤذن ہیں، اور مختلف قسم کے دینی خدمات انجام دے رہے ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں، اس کی نہ تردید ہے کلا و حاشا، اور نہ اس کی تنقیص ہے، اور نہ اس کی جو ہے تحقیر ہے، یہ آپ اچھی طرح یاد رکھیں۔ بلکہ ہم تو آپ کو ان تمام ذمہ داریوں کے ساتھ اس ذمہ داری کو شامل کرنے کی درخواست کر رہے ہیں، یعنی تعلیم میں توسع پیدا کرنا۔ تعلیم میں کیا پیدا کرنا؟ تعلیم میں توسع آپ سے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی تعلیم کے میدان میں امت کا سارا طبقہ ہونا چاہیے، اور سارا امت کا طبقہ آپ کے علم سے فیض حاصل کرے۔ اس کے لیے ہم آپ سے مسجد میں وقت مانگتے ہیں، صبح کا وقت ہو، دوپہر کا وقت ہو، شام کا وقت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ زوائد کی تعلیم پر فرائض کی تعلیم کو مقدم فرمایا کرتے تھے، یہ آپ کا مستقل مزاج ہے۔ ایک صاحب آ کر کے بخاری شریف ہے کتاب العلم کے اندر تیسرا ترجمہ الباب، اس کے
کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرائض کی تعلیم میں مشغول. ایک صاحب نے آ کر کے زوائد کا علم حاصل، زوائد کا سوال کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرمائے اور حدیث بیان فرمائے. اذ جاء رجل فقال یا رسول اللہ متی الساعة فمضى يحدث. تو آپ نے جواب نہیں دیا، آپ حدیث بیان کرتے چلے. فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال. آپ نے اس کی بات سنی لیکن آپ کو ان کا سوال اچھا نہیں لگا، کیونکہ وہ اس کے مکلف ہی نہیں قیامت کے بارے میں سوال کر. بلکہ ایک روایت میں آیا اللہ کے نبی نے پوچھا کہ تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی. پھر جب بات پوری ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا این السائل ہاں انا ذا یا رسول اللہ. تو آپ نے فرمایا اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعة. پھر اس نے پوچھا فکیف اضاعت ہوا. آپ نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعة. رواه البخاری فی کتاب العلم تحت هذا العنوان باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم حديثه ثم أجاب السائل. یہ تیسرا ترجمۃ الباب ہے. یہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے رہے اور سائل کا سوال کو مؤخر کر دیا. اس کے مقابلے میں ایک اور روایت ہے، آپ خطبہ دے رہے ممبر پہ بیٹھ کر کے اور صحابہ موجود ہے سامنے. اتنے میں ایک صحابہ ہے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہنے لگے علمنی یا رسول اللہ. تو وہاں عجیب بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عجیب و غریب ہمیں تعلیم دی ہے کہ ایسے عام لوگوں کو تعلیم دینے میں کیسے طالب بن کے ہمیں فوراً متوجہ ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ موقوف کیا، منبر سے نیچے تشریف لائے اور خود چل کر اس صاحب ان کے پاس گئے اور آپ نے کرسی منگائی، اس میں تشریف فرما ہو کر اس کو ضرورت کا علم سکھلایا اور صحابہ بیٹھے ہوئے انتظار میں. پھر آپ دوبارہ واپس تشریف لائے فأتم خطبته. اب ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دونوں میں تطبیق کی یہی صورت ہے، یہی شکل ہے. فتح الباری میں لکھا ہے کہ جہاں پر ترک سوال یا تاخیر فی سوال افضل اور اولا ہو، جہاں ترک سوال اور یا تاخیر فی سوال سے زیادہ بہتر، جہاں سوال یا تاخیر فی سوال سے، جہاں پر ترک سوال بہتر ہو یا تاخیر فی سوال بہتر ہو، وہاں ترک جواب یا تاخیر فی جواب بہتر ہے. سوال نہ کرنا بہتر ہو یا سوال میں تاخیر کرنا بہتر ہو، وہاں پر جواب نہ دینا یا پھر جواب میں تاخیر کرنا بہتر ہے. اب تطبیق یہی صورت ہے کہ یہاں پہلی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہمات دین میں مشغول تھے، آنے والا وہ غیر ضروری زوائد کا سوال لے کر آئے قیامت کے بارے میں. اور دوسری جگہ آپ فرائض کی تعلیم سے فارغ ہو کر زوائد کی تعلیم میں مشغول تھے، لیکن آنے والا بہت بنیادی مہمات دین کا علم سیکھنے کے لیے آیا تو آپ نے فوراً اسے موقوف کر دیا، اس کی طرف متوجہ ہوئے اور ہم سب کو قیامت تک تعلیم دے دی کہ کس طرح طالب کو اور غیر طالب دونوں کو تعلیم دینا اور مسجد میں دینا اور صحبت سے تعلیم دینا. اس لیے مسجد کے اندر تعلیم دینا یہ اصل سنت ہے، اقرب الی السنہ ہے قیامت تک کے لیے. اس کو واضح کرنے کے لیے امام بخاری نے کتاب العلم میں یہ ترجمۃ الباب قائم کیا، باب ذکر العلم والفتیہ فی المسجد. باب ذکر العلم والفتیہ فی المسجد، کہ مسجد کے اندر علم کا سیکھنا سکھانا اور مسجد کے اندر فتوے کا لینا دینا یہ اصل سنت. حوادث زمانے کی وجہ سے تعلیمی سلسلے مسجد سے باہر چلے گئے، یہ حضرت مولانا یاسر رحمۃ اللہ علیہ فرمائے. حوادث زمانے کی وجہ سے تعلیم کے سلسلے مسجد سے باہر چلے گئے. اب خیر وہ مسجد سے باہر چلے گئے لیکن کتابوں کے اندر اور چار دیواری کے اندر تعلیم کا جو فائدہ ہے وہ صرف طالبین کو ہے، لیکن جو غیر تعلیم اور وہ 98% طبقہ ہے، 98% طبقہ ہے، اس میں تاجر ہے، کاشتکار ہے، امیر ہے، غریب ہے، ملازم ہے اور ہر طرح کے طبقہ ہے، وہ طبقہ بنے. ہمارے حضرت بار بار کہتے ہیں ہمیں افسوس ہے کہ بہت بڑا طبقہ علماء کرام کا ہے لیکن وہ تعلیم سے بالکل خالی بیٹھا ہوا، یا تو وہ تجارت میں لگا ہوا، دنیا کی مشاغل میں لگا ہو، لیکن تعلیم کا کوئی سلسلہ ہی نہیں، نہ کتابی تعلیم ہے نہ مسجد پہ بیٹھ کر امت کو امہات المسائل کی تعلیم دے رہے ہیں. ہمیں ایسے تمام علماء کرام سے بھی درخواست ہے جو بالکل فارغ ہیں اور حالانکہ وہ سند یافتہ علماء کرام ہے، باقاعدہ انہوں نے سند حاصل کی ہے، لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے کتابی تعلیم کا سلسلہ نہیں ہے تو کیا حرج کی بات ہے. آپ مسجد میں بیٹھ کر وضو تو سکھلاتے ہیں، نماز تو سکھلا سکتے ہیں اور اسی طریقے سے آپ ان کے عقائد کی تعلیم دے سکتے ہیں. یہ تو ہماری بہت بنیادی ذمہ داری، بہت بنیادی ذمہ داری. اور جو ماشاءاللہ ان دینی خدمات کے اندر مشغول ہے ہم ان سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ وہ بھی اپنا ایک قیمتی وقت مسجد کو فارغ کریں اور بالکل بنیادی چیزوں کی تعلیم. اللہ ہمیں معاف فرمائے کہ ہم نے ہمارے اور امت کے درمیان جو بہت بڑی خلیج پیدا ہوئی ہے وہ ان موبائل اور آلات کی وجہ سے. حالانکہ ان موبائل اور آلات کی وجہ سے اتنی خلیج ایک ڈاکٹر اور مریض کے درمیان پیدا نہیں ہوئی جتنی امت کے عامت الناس میں اور علماء کرام میں پیدا ہوگی.
آج کا ڈاکٹر بھی سمجھتا ہے کہ مجھے OPD کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر میں کسی کے علاج کو، اس کی بیماری کو سمجھ نہیں سکتا اور اس کو دوائی میں دے نہیں سکتا۔ اگر میں نے دوائی دے دی تو میری جو ہے یہ دوائی اور اس کا جو نسخہ ہے غلط ہو جائے گا اور اس کے لیے ریئیکشن ہو سکتا ہے۔ لیکن اللہ معاف فرمائے کہ ان موبائل اور آلات اور نئے ایجادات کی وجہ سے ہم لوگ اتنے دھوکے میں پڑ گئے کہ علماء سمجھتے ہیں اب ہمیں عامت الناس سے اختلاط کی کوئی ضرورت نہیں، اور عامت الناس یہ سمجھنے لگے کہ اب ہم علماء کی مجلسوں سے، صحبتوں سے بے نیاز ہو گئے۔ نہیں، قیامت تک آپ بے نیاز نہیں ہو سکتے، قیامت تک بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ یہ خلیج ہیں ہمارے اور عامت الناس کے درمیان، اس کو دور کرنا پڑے گا، اس کو بانٹنا پڑے گا، اس کو صحبت کے ذریعے آپ کو علم دینا پڑے گا۔ آپ ذرا دیکھیں، ذرا سی صحبت میں تاخیر یا دوری ہو جاتی ہے تھوڑی دیر کے لیے تو ارتداد تک آدمی پہنچ جاتا ہے۔ حضرت رئیس القراء تھے ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کہ میں نے مسجد میں دیکھا ایک صاحب قرآن ایک آیت پڑھ رہے، ایک سورت پڑھ رہے، مجھے غصہ آیا اس لیے کہ وہ اس طریقے سے ہٹ کر پڑھ رہے تھے جس طریقے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تعلیم دی۔ تو میں ان کا گریبان پکڑتے ہوئے حضور کی خدمت میں لایا اور میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس نہج سے، طریقے سے ہٹ کر، اسلوب سے ہٹ کر قرآن کی تلاوت کر رہے جو طریقے پر آپ نے مجھے سکھلایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پہلے اس کا گریبان چھوڑو، پھر فرمایا تم پڑھو تاکہ تم بھی صحیح ہو، پڑھا کہ تم بھی پڑھو، تم بھی صحیح ہو۔ تو کہتے ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے انکار، زمانے جاہلیت میں اتنی تردید اور انکار کا جذبہ نہیں پیدا ہوا جس درجے میں اس وقت انکار کا، یعنی اللہ کے نبی آپ جو فرما رہے وہ صحیح ہے، نہیں وہ صحیح نہیں، جو آپ نے مجھے ایک طریقے سے وہی صحیح ہے، جو دوسرا طریقہ آپ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے وہ غلط ہے، آپ کے انکار کا جذبہ میرے اندر پیدا ہوا۔ کہتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیفیت دیکھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً علاج فرمایا، میرے سینے پہ ہاتھ رکھا اور اس کی وجہ سے میری وہ ساری کیفیت جاتی رہی اور میں پانی ہو گیا اور پسینہ پسینہ ہو گیا اور مارے خوف اور خشیت کا ایسا لگا جیسے اللہ کو میں اپنی نظروں سے دیکھ رہا ہوں۔ آپ ذرا سا اندازہ لگائیں صحبت کتنا ضروری ہے۔ اتنے بڑے صحابی ہیں کہ رئیس القراء، اور اللہ تعالیٰ نام لے کر فرما رہے کہ ابی بن کعب کا آپ قرآن سنیے، ان سے آپ قرآن سنیے، اور وہ مارے خوشی کو روتے ہوئے پوچھ رہے اوسمانی ربی اوسمانی ربی۔ ایسے صحابی تھوڑی دیر کے لیے اگر اللہ کی نبی کی صحبت میں نہیں تو وہ اس درجے میں جا رہے انکار میں۔ تو آپ بتائیے 1400 سال ہو گئے اور امت میں سے ایک بہت بڑا طبقہ علماء کی صحبت نہیں اختیار کر رہا ہے، تو آپ بتاؤ وہ طبقہ امت کا کتنا گمراہ ہوگا۔ یہ امت کا طبقہ تو یقیناً ضال بھی بنے گا، مضل بھی بنے گا، یاد رکھ لیں، اور اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے جو آپ ان کو صحبت سے تعلیم نہیں دینا چاہتے۔ آپ کے ذمہ فریضہ ہے آپ تعلیم دیں امت کے تمام طبقات کو۔ نمبر 2 صحبت کے ذریعے عملاً اور مباشرتاً تعلیم دیں، اور اس کے لیے بہترین موقع مسجد کا ماحول، بہترین موقع مسجد کا ماحول۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نماز کے اوقات کی تعلیم دے دیں۔ آپ نے فوراً سمجھ لیا کہ یہ شخص میں اتنی استعداد نہیں ہے کہ اس کو ہم بٹھا کر کے زبانی تعلیم دے دیں۔ تو آپ نے فرمایا میرے ساتھ آپ کو رہنا پڑے گا۔ چنانچہ وہ 2 دن رکے، اور روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک شخص کو نماز کے اوقات کی تعلیم دینے کے لیے اپنا پورا نظام عمل بھی اور نظام تعلیم بھی بدل دیا، نظام عمل بھی تبدیل کیا اور نظام تعلیم بھی تبدیل کیا۔ اور پہلے دن 5 نماز اول وقت میں اور دوسرے دن 5 نماز آخر وقت۔ پھر آپ نے فرمایا این السائل، جب وہ آئے تو آپ نے فرمایا والوقت بین ہذین الوقت۔ آپ سوچیے ذرا، اوقات متعین ہو چکے ہیں اور لوگ ان اوقات مستحبہ کے پابند ہیں، لیکن پہلے دن اول وقت میں تو سارے محلے والوں کو کتنی تکلیف ہوئے گی کہ آدھا گھنٹے بیفور اور آدھا گھنٹے پہلے نماز 5 وقت کی اول وقت میں داخل ہوتی کے ساتھ 1 بجے کے بجائے 1:30 بجے اور صبح 6 بجے کے بجائے 5:30 بجے۔ آپ سوچیے ایک صاحب کو نماز کے اوقات کی تعلیم، اور اگلے دن انتظار کروایا سارے مصلیوں کو، سارے محلے والوں کو، کیونکہ ایک شخص کو نماز کے اوقات کی تعلیم۔ اس لیے ہم آپ سے درخواست لے کر کے ایک تو اللہ کے راستے میں اس علم کو لے کر نفر کرنا ہے، اور دوسرے نمبر پر اپنی اپنی مسجدوں کے سطح میں ہمیں وقت قیمتی فارغ کرنا ہے اور صحبتوں کے ذریعے امت کو تعلیم دینا ہے۔ اللہ کا فضل ہے ماشاءاللہ، علماء کرام اللہ کے راستے میں نکلنے لگے، پہلے سال کے لیے نکل رہے ہیں، دوسرے سال کے لیے نکل رہے ہیں، تیسرے سال کے لیے نکل رہے ہیں۔ اس وقت تقریباً 100 سے زائد جماعتیں دوسرے سال کی نکل چکی اور 3000 سے زائد علماء کرام پہلے سال میں چلے، اور تیسرے سال کی جماعتیں ایک جا کر واپس بھی آ چکی، اور کئی جماعتیں ابھی ہندوستان میں تیسرے سال کے لیے بھی تیار۔ اللہ کا